بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی کہانی ایک شادی شدہ لڑکی کی زندگی کے بارے میں ہے۔ شادی کو 2 سال گزر گئے تھے۔ ساس سسر، نندیں، دیور جیٹھ سب کھٹے میٹھے رشتے موجود تھے۔ ساس عقیلہ بیگم بہت دانا اور مدبر خاتون تھیں۔ بڑے صباؤ سے گفتگو کرتیں، سوچ سمجھ کر خرچ کرتیں، اچھی نیت رکھتیں تو کام بھی اچھے ہی ہوتے۔ باقی یہ کہ مزاج کا فرق تو ظاہر ہے سگے بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے۔ کھٹے کے ساتھ میٹھا اور میٹھے کے ساتھ کھٹا ہو تو دل لگنے کا سامان بنا ہی رہتا ہے۔ زنیرہ کو جن باتوں میں اختلاف ہوتا وہ خاموش رہتی، اس لیے ان 2 سالوں میں راوی نے چین اور سکون کو غالب ہی لکھا۔ کبھی کبھار کزنز یا سہیلیوں کی سسرال کے حال سن کر تقابلی جائزہ لیتی تو شکرانے کے نفل بھی ادا کر لیتی، نہ کر سکتی تو نیت ضرور کر لیتی۔ مگر سب جانتے ہیں زندگی جمود کا نہیں، روانی اور تسلسل کا نام ہے۔ پانی کے بہتے دھارے اپنے اندر بہت طوفان چھائے ہوئے ہیں۔ اس کی پرسکون زندگی میں بھی ہلچل مچ گئی۔ وہ خود نئی نئی ماں بنی تھی۔ میکا دور نہیں بلکہ بہت دور تھا، لہٰذا بچی کو سنبھالنا پڑتا۔ بچی بھی عجیب تھی، ذرا سی بچی ساری رات جگاتی اور دن میں بھی تگنی کا ناچ نچواتی۔ ماں کو فون پر رپورٹ دیتی تو وہ مخصوص لب و لہجہ میں تبصرہ کرتی، ہمارے تو 5 پلے پلائے عرش سے اترے تھے، بچے ایسے ہی چلتے ہیں۔ ایک ہی بچی نے دن میں وہ تارے دکھا دیے، اوپر سے نند پردیس سے دیس میں تشریف لے آئیں۔ جمجمات نت آؤ مگر اپنے گھر میں۔ میاں اپنا کام دھندہ سمیٹ کر آنا چاہتا تھا، ساس سسر تھے نہیں۔ طے یہی پایا کہ جب تک میاں پاکستان واپس نہیں آتا اس کی نند اسما فہیم میکہ میں ہی رہے گی۔ اب تک تو تمام رشتے ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہی تھے، لیکن یہ اسما اپنے نام کی ایک تھیں۔ 1 دن، 2 دن، 2 ہفتے گزر گئے، وہ ابھی بھی ماں کے گھر میں مہمان تھی۔ مہمان بھی اللہ معاف کرے ایسی کہ چمڑی ادھیڑ کر جوتا بنا کر پہنا دو پھر بھی راضی نہ ہو، ہر بات میں نکتہ اعتراض اٹھانا، اچھے بھلے کاموں میں نقص نکالنا، کھانوں پر اعتراض، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے VIP پروٹوکول کی ہمہ وقت خواہش مند۔ ہر فرد اس کے آگے ہاتھ باندھے جی حضوری کی کیفیت میں کھڑا رہے۔ شاید چھوٹی ہونے کے ناطے زیادہ لاد پیار وصول کیا تو اب اس کی حقدار رہنا چاہتی تھی۔ زنیرہ کو اس پر بھی اعتراض نہ تھا۔ اعتراض تو اس بات پر تھا کہ اس کے بچے طوفان بدتمیزی برپا کیے رکھتے۔ زنیرہ کی بچی کو کبھی ٹانگ سے کھینچتے تو کبھی دودھ کی بوتل منہ سے نکال لیتے، مگر وہ بچوں کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھتی۔ زنیرہ کڑتی جلتی رہتی۔ اس جلنے کڑنے میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ اس کی تائی ساس کی بہن کا انتقال ہوا۔ زنیرہ کی ساس عقیلہ بیگم اور اس کے سسر دونوں تعزیت کے لیے گئے۔ واپسی میں موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے بے دھیانی میں پاؤں ایسے برے طریقے سے مڑ گیا کہ اوندھے منہ گریں۔ اب ٹانگ تڑوا بیٹھیں۔ ایمبولینس میں ہسپتال لے جایا گیا۔ ایکس رے اور ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ سر کی چوٹ تو خطرناک نہیں، البتہ کولے کی ہڈی اور دوسرے گھٹنے کے قریب ٹانگ بری طرح ٹوٹ چکی۔ ٹانگ کا آپریشن فی الحال نہیں کیا جا سکتا تھا، پلاسٹر چڑھایا گیا۔ تیسرے دن ہسپتال سے گھر آئیں، مگر معذور محتاج ہو کر۔ ان کے حادثے کی خبر سن کر کیا اپنا اور کیا پرایا سب دوڑے چلے آئے، اور آنا بھی چاہیے تھا۔ عقیلہ آپا نے ہمیشہ دوسروں کے غم اور خوشیوں میں خوش دلی سے شرکت کی۔ شروع کے 2 ہفتے تو ایسے گزرے کہ صبح تہجد کے وقت ہی دروازے پر چیختی چنگاڑتی گھنٹی سے آنے والوں کا آغاز ہوتا۔ کہاں پیر محل اور کہاں سوات کا نواحی قصبہ۔ کسی کی ٹرین رات 2 بجے پہنچتی اور کسی کو موٹر وے بند ملتی تو سفر 4 گھنٹے کا اضافی طے کرنا پڑتا۔ رات گئے تک آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا۔ ہر کمرے ہر جگہ پر تیماردار پائے جاتے۔ آوازیں بلند باتیں بگھاری جا رہی ہیں، ملکی غیر ملکی حالات پر گرما گرم بحث ہو رہی ہے، چائے کے دور چل رہے ہیں، کوئی ڈرائی فروٹ سے شغل فرما رہا ہے، کسی کو ادرک کا قہوہ چاہیے۔
آب و ہوا بدلنے سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کسی کو چکن سے نفرت تھی، کسی کو بھنڈی کریلوں سے۔ ان کے لیے متبادل کیا بنایا جائے؟ صبح شام دودھ کی 10 لیٹر کی بوتلیں آ رہی تھیں، جتنا پکایا جاتا منٹوں میں ختم۔ ہر دوسرے گھنٹے میں 4-6 تیماردار مزید آ جاتے۔ کہنے کو جوان جہان نند معاون کے طور پر موجود تھی، دیورانی جٹھانی بھی کئی گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے لیے موجود ہوتی، مگر نند نے تو میاں کی بیرون ملک ملازمت ختم ہونے اور بے روزگار ہونے کی وجہ سے مقامی اسکول میں ملازمت کر لی تھی۔ 2-4 دن کی چھٹی لینے کے بعد اس کے پاس معقول بہانہ موجود تھا کہ نئی نوکری ہے، اس سے زیادہ چھٹی مل نہیں سکتی۔ ویسے بھی نوکری کی تے نخرہ کی، الٹا جب اسکول سے واپس آتی تو جوتوں سے پاؤں نکال کر سامنے رکھی میز پر ٹکا دیتی کہ کوئی آ کر دبائے۔ دیورانیاں جٹھانیاں بھی آئے گئے کی میزبانی کر سکتی تھیں۔ گھر کی نگرانی اور تمام تر ذمہ داریاں تو زنیرہ کے اوپر تھیں۔ شروع میں تو وہ سخت بوکھلا گئی، بال بنانے کا ہوش نہ منہ دھونے کا، کہاں سے سورج نکلتا اور کہاں جا کے دفن ہو جاتا، اس سے کچھ ہوش نہ تھا۔ 3 ماہ کی بچی رو رو کر ہلکان ہو جاتی، وہ بکھلا جاتی، بات بے بات رونے بیٹھ جاتی۔ انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ کس بلاگ کا نام ہے اور ٹی وی پر کون سے ڈرامے کا کون سا سیزن چل رہا ہے، اس کی جانے بلا وہ سب بھول گئی۔ یاد تھا تو ادھوری نیند کے ساتھ اس ناگہانی آفت کا مقابلہ کرنا۔ آہستہ آہستہ دور والے عزیز رخصت ہوئے۔ 2 نندیں اور تائی ساس تھیں۔ محلے والی خواتین بھی روزانہ خبرگیری کے لیے آتیں۔ نندوں کے سسرال دیورانی جٹھانی کا میکہ بھی گاہے بگاہے تیمارداری کے لیے موجود ہوتا۔ اپنے میکے والوں کو اس نے ابھی آنے کا سگنل نہیں دیا تھا۔ عقیلہ بیگم کی سرجری ہو چکی تھی، سر کا زخم کچھ خراب ہوا تو وہاں بھی 3 ٹانکے لگانا پڑے، لیکن ابھی صحت کی طرف کا سفر بہت آہستہ تھا۔ ذہن تھوڑا سا کام کے قابل ہوا تو اس نے تیز آواز والی گھنٹی بدلوائی۔ جواز معقول تھا۔ امی جان کی آنکھ بمشکل بند ہو پاتی ہے تو اس کی آواز سے نیند اکھڑ جاتی ہے۔ پھر اس نے اپنے میکے والوں کو آنے کا گرین سگنل دیا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اس کی بہن اور امی چپ کی چپ رہ گئیں۔ سنبھلائی رنگت، روکھے بال، امی کے کندھوں سے سر ٹکا کر وہ بے آواز روئی اور خوب روئی۔ ہائے یہ مہربان گود جس میں سر رکھ کے وہ سارے دکھ بھول جاتی تھی۔ میکے والے 2 دن رہے۔ بچی کی ساری ذمہ داری امی اور بہن نے لے لی۔ بچی کو نہلایا دھلایا، ناخن تراشے، اس کا کمرہ درست کیا۔ بہن نے اس کے خوب مالش کی۔ آنکھیں تھیں کہ شعلے، جسم ٹوٹا ہوا، جوڑ جوڑ میں درد۔ اس دوران بہن اس کے کانوں میں اپنی الجھنے سوالات کی شکل میں اونڈیلتی رہی۔ آپی جی آپ کی نند یہ تو اسکول جاتے میک اپ میں جاتی ہیں، یہ تو روزانہ شاور بھی لیتی ہیں، اس سکول سے آنے کے بعد 2 گھنٹے ریسٹ بھی لیتی ہیں، کیا ان کو اپنی ماں کی تکلیف کا احساس نہیں؟ کیا الکوہل وائف سے زخم صاف کرنا اور دوائیں دینا بھی ان کی ڈیوٹی ہے؟ آپ کی جٹھانی آتی تو روزانہ ہے، سبزی بناتی ہیں، ساس کا پیمپر بدلتی ہیں، کیا وہ سالن گھر سے بنا کر نہیں لا سکتی؟ آپ کی لانڈری گندے کپڑوں سے بھری پڑی ہے، بدبو بھی سر درد کرنے والی، آپ نند سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ یہ ذمہ داریاں تو اپنے نام کروا لے؟ زنیرہ کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ محبت اور تعلقات کے نام پر تیماردار آتے اور کئی گھنٹے کے لیے آتے۔ کس کو کیا بھجوانا ہے یہ ذمہ داری اس کی تھی۔ کبھی ساس کی ہائے ہے اس کا جگر چھلنی کر دیتی، کبھی تیمارداروں کا ہجوم تھکا دیتا، کبھی نندوں کا حساب کتاب اس کی طاقت کو کمزور کرتا۔ وہ کس سے کیا کہتی، بسا اوقات تو مردانہ اور زنانہ دونوں کمرے ہی تیمارداروں سے بھرے ہوتے۔ ڈاکٹر کی طرف سے ساس کو مزید 2-3 ماہ تک کی ریسٹ ضرورت تھی۔ ان 2-3 ماہ میں 60 دن اور 60 دنوں میں 820 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو اب ایک پل بھی مشکل تھا۔ اسے سخت بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیسا نظام ہے؟ بیمار تو بستر سے ہے، تیماردار بھی مزے سے، مفت میں آؤٹنگ کی آؤٹنگ اور کونڈا ہوگا بھگتنے والوں کا۔ حالات نے اس کی نرم مزاجی کو سختی میں بدل دیا۔
وہ ہر وقت جھنجھلائی رہتی۔ کاش وہ سکون سے سو سکے، آنکھیں کھولے تو سانس پہلے کی طرح چل پھر رہی ہوں، صبح شام کی روٹین پہلے جیسی ہو۔ اب تو اس کا سارا وجود پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔ جب امی لوگ واپس جا رہے تھے تو پھوڑا پھوٹ گیا۔ اتنے گزرے دنوں کا دل دماغ میں جمع شدہ مواد بہہ نکلا۔ امی، لوگ کیوں دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتے؟ سگی بیٹی اگر زخم دھو کر پٹی بھی کر دے تو لوگ کہتے ہیں اللہ ایسی بیٹیاں ہر کسی کو دے، اور بہو سارے کام کر کے ہلکان ہو جائے تو دل چھلنی کرنے والے فکرے سننے کو ملتے ہیں۔ کیوں؟ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ آنسو بہہ بہہ کر ہاتھوں کی پشت سے پھسل کر زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ امی نے اسے سینے سے لگایا۔ میری زونی، یہ دنیا ہے، جنت ابدی نہیں، لوگ ایک جیسی فطرت کے بھی نہیں ہو سکتے۔ تمہارے لیے یہ آزمائش ہے، لیکن آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یا سزا بن کر ملتی ہے یا اجر عظیم اور بشارتوں کی نوید دے کر۔ عقیلہ بہن، بھری چنگی ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ تمہیں بھی سب بھول جائے گا۔ بس یہ یاد رہے گا کہ جب اینا 3 ماہ کی تھی تو اس کی دادی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تمہارے لیے اب جو چیز ناقابل برداشت ہے یہ اس وقت حافظے سے بھی محو ہو جائے گی۔ تمہاری نند بھی بالآخر اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے گی۔ بس یہ یاد رکھو، یہ مشکل وقت ہے تو رحمتوں کے حصول کا بھی۔ بیمار کی دلجوئی کے لیے آنا تو سنت ہے، لیکن تیماردار تیمارداری کی سنتیں بھول جاتے ہیں۔ کتنی دیر بیٹھنا ہے، کیا دعا دینی ہے، کس قسم کی گفتگو کرنی ہے، سب تو سرکار دو جہاں نے بتا دیا۔ ہم بھول گئے ہیں، لیکن یاد رکھو، بیمار کے بہت سے گناہ اور خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیماری میں صبر کے ذریعے معاف ہوئی، تو تیماردار کے بھی بہت سے گناہ اور بہت سی خطائیں ہیں جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے نہیں، صرف اور صرف تیمارداری کرنے سے معاف ہوتی ہیں۔ تبھی تو احادیث میں 70,000 فرشتوں کی ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سن رہی ہو نا میری بات؟ انہوں نے بیٹی کے منہ پر آئے بال درست کرتے ہوئے کہا۔ جی امی، سن رہی ہوں۔ تو گھنٹہ 2 گھنٹے 2 دن 4 دن کے لیے آنے والے بس اتنی دیر ہی فرشتوں کے میت میں رہتے ہیں؟ تم تو ہمہ وقت ان کے قرب میں ہو۔ تمہاری بچی ان حالات میں بھی ماشاءاللہ تندرست ہے۔ اس کی راتوں کو جگانے والی عادت اللہ نے ختم کر دی، یہ فرشتوں کی میت ہی ہے نا؟ تم ہمت سے سب کچھ بترکے احسن کر رہی ہو، یہ بھی اوپر والے کی کرم نوازی ہے نا؟ زندگی تو ہے ہی دھوپ چھاؤں کا نام۔ تمہیں غیر ذمہ دار کہتا ہے تو کوئی کہے، کوئی تمہارے کام میں نقص نکالتا ہے تو نکالے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی فرشتے 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں؟ لوگوں کی باتیں زیادہ اہم ہیں یا فرشتوں کی دعائیں؟ ہاں، لیکن تم لوگوں کی عادت نہیں بدل سکتی۔ لیکن جب تم کسی بیمار کا حال پوچھنے جاؤ تو کوئی ایسی چیز ہمراہ لے جانا جو ان کی ضرورت ہو، یعنی دلیا یا سالن یا چاول، یا پہلے سے بتا کر ایسا نہ ہو کہ 10 لوگ بیٹھے ہوں اور سب یہی لے آئیں۔ پھر جا کر ان کا حال احوال پوچھو، ان کے لیے دعا کرو، صحت مند ہونے کا تذکرہ کرو، نہ کہ ان کا جو ایسی ہی بیماری میں مبتلا رہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اجازت لے کر واپس آ جاؤ۔ تمہیں یاد نہیں کہ میں جب تم بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی تو اکثر روزے سے ہوتی تھی تاکہ ان کو چائے پانی کی ٹینشن نہ ہو، اور بالفرض روزہ نہ بھی ہو تو کہو کہ کھا کر آئے ہیں۔ یہ نہیں کہ بے تکلفی سے بتا دو کہ ناشتہ بنا دو یا کھانا کھانا ہے۔ اور شاید تمہیں یہ بھی یاد ہو میں ہمیشہ ان کے ہاں کھچڑی، دلیا، گھر والوں کے لیے کوئی پکوان لے جاتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے 70,000 فرشتوں کی قربت کو سمیٹ رہی کر ہی واپس آئی۔ بہتر تم بھی ایسے ہی کرو، کیا معلوم تمہاری دیکھا دیکھی کوئی اور بھی تمہارا طریقہ اپنا لے۔ یہی وہ آسانیاں ہیں جو ہم دیں گے تو لینے کی توقع بھی رکھیں گے۔ انہوں نے دلار سے زنیرہ کا ماتھا چوما، اور زنیرہ کے دل میں ایسی سکنیت کا نزول ہو رہا تھا جو کبھی رمضان کی عبادت میں بھی محسوس نہیں ہوئی۔ شاید یہی فرشتوں کی دعا تھی جو اس کے حق میں قبول ہو رہی تھی۔